بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمامی انبیاء اور رسل پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ القصص میں بہت سارے انبیاء اکرام کے قصے بیان کیے۔ بالخصوص آپ کو قرآن مجید میں ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا تعامل اور فرعون کا جو عذاب تھا اس تعلق سے جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام ہی کے قوم کے یعنی بنی اسرائیل ہی کے ایک فرد جس کو ہم قارون کے نام سے جانتے ہیں، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے 4-5 آیتوں میں مختصراً کیا ہے۔ قارون کے بارے میں یہ مشہور ہے اور قرآن مجید میں بھی بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا اور بیش بہا قیمتی خزانے اس کو عطا کیے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 سے لے کے 81-82 تک اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کا ایک شخص تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم کیا۔ اس کی تفسیر میں اہل علم نے الگ الگ باتیں کی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہونے کے باوجود فرعون سے جا کر اس نے ساز باز کر لی، فرعون کے ساتھ جا کر مل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل جو کہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو اس نے
ان کی اس نے تحقیر شروع کر دی، ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قارون کو ہم نے ایسے خزانے دیے تھے کہ جس کو اٹھانے کے لیے، جس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت درکار تھی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، قرآن مجید میں جو تنوع کا لفظ آیا ہے یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کسی وزنی چیز کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اٹھانے کی وجہ سے اس کا بوجھ اس کو سنبھل نہیں پا رہا اور وہ ادھر ادھر ہل ڈل رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ جو فرد تھا قارون، اللہ نے اس کو جو خزانے دیے، ان خزانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی بڑی تھی کہ جن چابیوں کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے پہلوان لگتے تھے، اور وہ پہلوان بھی جو کہ طاقتور انسان جانے جاتے ہیں، جب ان چابیوں کو اٹھاتے تھے تو اٹھا نہیں پاتے تھے، اس کے وزن اور بوجھل ہونے کی وجہ سے وہ ادھر ادھر ہلتے ڈلتے تھے اور بڑی مشکل سے اس کے خزانوں کی چابیاں ان کو اٹھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اس قارون کو اللہ تعالیٰ نے ایسے خزانے دیے کہ جن کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑے بڑے پہلوان لگتے تھے۔ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تم اتراؤ مت، گھمنڈ مت کرو، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ پر گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ تم آخرت پر زیادہ توجہ دو اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھی لو، یعنی دنیا کو بھی مت جانے دو اور آخرت پر زیادہ توجہ دو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگوں کی بات چل رہی ہے، آگے اللہ نے ان کی زبانی کہا، لوگوں نے اس سے یہ بھی کہا کہ زمین میں فساد مت کرو، لوگ جس طرح سے تمہارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جواب میں قارون نے کہا کہ یہ جو کچھ میرے پاس تم دیکھ رہے ہو، جو بھی خزانہ مجھ کو دیا گیا ہے، یہ مجھے اپنے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے، میں اتنا باصلاحیت اور ہنر والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی صلاحیت اور ہنر کے بلبوتے پر، اس کی بنا پر مجھے یہ خزانہ عطا کیا ہے۔ اس نے اپنے اس خزانے پر، جو کہ دراصل اللہ رب العالمین کی نوازش اور اللہ تعالیٰ کی دین تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہ اپنی صلاحیت اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے ملا ہے، اس نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ نے کہا کیا اس کو پتہ نہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے سرکش آ کے جا چکے، اس سے پہلے بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نافرمان دنیا میں آئے ہیں، ان کو بھی غرور تھا اپنے پیسوں کا، اپنی دولت کا، اپنی جمعیت اور اپنے آس پاس لوگوں کے جماعت کا، اپنی فوج کا، لیکن جب ان کے اوپر عذاب آیا تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں ان کو بتایا تک نہیں گیا، ان کے اوپر جب ان کے گناہ زیادہ ہو گئے تو عذاب ان کے اوپر ڈائریکٹ آیا۔ آگے اللہ نے کہا فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا اپنی زینت کا اظہار کرتے ہوئے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانے دیے تھے، جس کے بارے میں بھی ابھی بتایا گیا کہ اس کی چابیاں اتنی وزندار تھی کہ کئی پہلوان لگتے تھے ایک ایک چابی کو اٹھانے کے لیے، تو وہ اپنی قوم میں نکلا اور اپنے خزانوں کی اس نے نمائش کی، تو لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو لوگوں کے دلوں میں بھی خواہش پیدا ہوئی، لوگوں نے دیکھ کر کہا قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، لوگوں نے جب اس کی اس نمائش کو، اس کے خزانوں کو دیکھا تو ان کے دل میں خواہش ہوئی۔ کئی لوگوں نے یہ کہا، وہ لوگ جو دنیا دار تھے، جو دنیا چاہتے تھے، قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ جو لوگ دنیا دار تھے اور دنیا کی خواہش جن کے دلوں میں پنپتی تھی، ان لوگوں نے کہا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہم کو بھی ویسی دولت عطا کی جاتی، ہم کو بھی ویسا خزانہ عطا کیا جاتا جیسا قارون کو عطا کیا گیا ہے، ہم کو بھی وہ نعمتیں ملتی جو قارون کو دی گئی ہے۔ یہ وہاں پر موجود لوگوں نے ایسی خواہش کا اظہار کیا، انہ لذو حظ عظیم، قارون کی لوگوں نے تعریف کی کہ بے شک یہ تو بڑا ہی نصیبے والا ہے، یہ تو بڑے ہی اچھی قسمت والا ہے۔ آگے ایک جملہ ہے جس کو چھوڑ کر میں آخر میں بیان کروں گا، جو کہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے بعد آگے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا، ایک زلزلہ آیا، زمین کے اندر قارون خود چلا گیا اور اس کے خزانے پورے کے پورے دفن ہو گئے۔ فما کان لہ من فیہ، یہ زلزلے سے اور اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے اس کو کوئی جماعت، اس کے کوئی بھی ساتھی، اس کی کوئی بھی مال و دولت بچا نہیں سکے۔ وہ اپنے ان خزانوں اور بلبوتوں پر جو گھمنڈ کرتا تھا،
وہ اس کو اس عذاب کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما کانا من المنتصرین، کوئی اس کا مددگار نہیں تھا، کوئی مدد نہیں کرنے والا تھا۔ اب کیا ہوا، یہ سارا منظر جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جو تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہم کو قارون کی طرح دولت ملتی، کاش ہم کو بھی ایسی نعمتیں ملتی جو اللہ نے قارون کو دی ہے، لوگوں نے جب دیکھا کہ اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ، اس کی نعمتوں اور اس کی دولت کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا گیا ہے، تو لوگوں نے کہا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ لوگوں نے کہا جو تھوڑی دیر پہلے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تھوڑی دیر پہلے یہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہم قارون کی جگہ ہوتے اور ہم کو اس کی جیسی نعمتیں ملتی، ان لوگوں نے کہا کہ ہائے افسوس ہماری حالت پر، کتنے افسوس کی بات ہے، ہم تو یہ بھول ہی گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے کشادہ رزق دیتا ہے، اور جس کے ساتھ چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، رزق کو کھول کھول کر دے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بند کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ اگر اللہ کا ہمارے اوپر احسان نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی نوازش نہ کرتا، تو ہم بھی اسی کی طرح زمین میں دھسا دیے جاتے۔ تو لوگوں نے یہ سب ہونے کے بعد، یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد افسوس ظاہر کیا کہ ہم نے یہ جو خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش ہم قارون کی طرح ہوتے، ہم غلطی پر تھے، ہم غلط بات کہہ رہے تھے، غلط چیز کی خواہش کر رہے تھے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم اس خواہش کو ظاہر کر کے قارون ہی کی طرح گنہگار تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طرح قارون کو زمین میں دھسا دیا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ہم کو دھسا دیتا۔ ایک حدیث ترمذی کی ایک لمبی روایت ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے کہ ایک آدمی جس کو اللہ نے نہ علم عطا کیا ہے اور نہ مال عطا کیا ہے، وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ میرے پاس فلاں کی طرح مال ہوتا تو میں اس میں اس طرح سے تصرف کرتا۔ یعنی علم نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، ایسا آدمی اگر ہوتا ہے تو وہ جہالت میں اور اللہ کی نافرمانی کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ تو کوئی آدمی جس کو اللہ نے مال و دولت دونوں نہیں دیا، وہ اگر اس کے جیسی خواہش کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ جس کے پاس مال اور علم ہے، مال نہیں ہے اور علم ہے، وہ غلط تصرف کرتا ہے، وہ مال و دولت کے اندر اللہ رب العالمین کے خلاف ورزیاں کرتا ہے۔ اگر اس کے جیسی کوئی خواہش رکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بھی اسی کی طرح گنہگار ہے، اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ تو ان لوگوں نے جو کہا تھا، قارون کو دیکھنے والوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا، وَلَوْ أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی اسی کی طرح دھسا دیے جاتے۔ درمیان میں جو جملہ، جو آیت چھوڑی گئی تھی وہ یہ ہے کہ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ، کہ جب ان لوگوں نے کہا تھا کہ کاش ہم کو قارون کی طرح دولت ملتی، تو اس مجلس میں، اس مجمع کے اندر موجود جو اہل علم تھے، جو علماء کرام تھے، الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا تھا، ان علماء کرام نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر، تمہاری حالت پر افسوس ہے، اللہ رب العالمین کا ثواب اس سے کئی زیادہ اور کئی گنا بہتر ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ ثواب ان لوگوں کے لیے ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرنے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ ثواب، یہ ساری مال و دولت سے جو تم دیکھ رہے ہو، اس کی زیب و زینت اور اس کے مال و دولت اور نعمتوں سے کئی گنا بڑھ کر وہ اللہ رب العالمین کا ثواب ہے، جو اللہ تعالیٰ تم کو ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر آخرت میں عطا کرے گا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، جو کہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، صحابہ اکرام کے شاگردوں میں سے، انہوں نے کہا کہ اذا اقبلت الفتنة عرفہ کل عالم واذا ادبرت الفتنة علمہ کل جاہل، کہ جب فتنہ آنے لگتا ہے تو اسے ہر عالم پہچان لیتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اس سے دور رہنا ہے اور اس سے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ لیکن جب اذا ادبرت الفتنہ، جب فتنہ جانے لگتا ہے، جب فتنہ اپنا کام پورا کر چکا ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوتا ہے، تب جاہلوں کو پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو فتنہ تھا، یہ تو آزمائش کی چیز تھی، اس سے ہمیں دور رہنا تھا، ہم خواہ اس میں پڑ گئے۔ تو یہی بات اشارتاً اس آیت میں بتائی گئی ہے سورۃ القصص کی، کہ جو قارون کے دور کے علماء کرام تھے، موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے، انہوں نے بھی لوگوں کو ڈرایا تھا کہ دیکھو یہ فتنہ ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی ہمیں خواہش کرنی چاہیے۔
جبکہ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے قارون نے جو الفاظ کہے تھے کہ مجھے یہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ملا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ شکر ادا نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، تو لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اللہ کی نافرمانی، تکبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزوں کے ساتھ اگر خوب دولت بھی مل جائے تو وہ کوئی کام کی نہیں ہے، اور ایسی دولت کی ہمیں خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ یہی بات وہ علماء اور اہل علم لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لیکن لوگوں کو کب سمجھ میں آیا؟ جب لوگوں نے وہ غلط باتیں اپنی زبان سے ظاہر کر دی، جب لوگ فتنے میں پڑ چکے، اور جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب فتنہ ختم ہو چکا، جب وہ ساری دولت زمین میں دھس گئی، تب لوگوں کو ہوش آیا، تب لوگوں کو عقل آئی کہ یہ تو فتنہ تھا اور اس سے ہمیں دور رہنا تھا۔ تو علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے ان آیتوں سے استدلال کر کے کہا کہ اس میں اہل علم کی اور علماء کرام کی فضیلت ہے، کہ اس میں علماء کرام کو اللہ رب العالمین نے وہ خاص سمجھ عطا کی ہے جو عام لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک امتیاز دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فقہ اور ایک علم دیا ہے جس کی بنیاد پر وہ صحیح اور غلط کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ معاملہ دنیا کے تعلق سے یہ آیت تھی۔ آخرت میں جب لوگوں کو عذاب ہوگا، غالباً سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا، مشرکین مکہ کا نقشہ کھینچا ہے، اور وہاں پر بتایا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جب رسوائی ہوگی، اور جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے اور دیگر کافرین وہاں پر افسوس کریں گے، تو وہاں بھی اہل علم اور علماء کرام کہیں گے کہ اب تمہارے لیے خزی و عذاب علیم، اس طرح کے کچھ الفاظ ہے کہ اب تمہارے لیے رسوائی ہے اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، یہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ تو علماء کرام کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھے گا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علماء کرام کی بات معتبر ہے، قابل اعتبار ہے۔ اگر قابل اعتبار نہیں ہوتی تو اللہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی شہادتوں کو اور ان کی گواہیوں کو ذکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کی اور اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایسی بات پر، توحید پر، جو کہ دنیا کی سب سے عظیم چیز ہے، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اس بات پر اللہ نے علماء کرام کو بھی گواہ بنایا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پہلی گواہی اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے، اور اللہ کی بات سب سے زیادہ لائق ہے کہ اس کو مانا جائے اور لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ تو اللہ نے پہلے خود کی گواہی ذکر کی، اس کے بعد کہا اللہ گواہی دیتا ہے، والملائکۃ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، واولو العلم قائما بالقسط۔ اب فرشتوں کے بعد اولو العلم، اہل علم، علماء کرام گواہی دیتے ہیں کہ واقعی میں اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اللہ نے اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے بعد علماء کرام کی گواہی کو ذکر کیا۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اگر ان دونوں کے بعد اور کوئی معزز شخصیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ضرور کرتا۔ علم والے، ان میں سب سے پہلے انبیاء کرام آئیں گے، صحابہ کرام آئیں گے، پھر یہ جو عام علماء جو کہ انبیاء کرام کے وارث ہے اس آیت کے اندر داخل ہوں گے، کہ اللہ نے ان کی گواہی کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے، اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ جوڑ کر علماء کرام کی گواہی کو ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نزدیک ان کی بات معتبر ہے، قابل اعتبار ہے، اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مقام و مرتبہ ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اس کا اظہار اللہ نے اس آیت میں صاف الفاظ میں کیا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کو رفعت عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم دیے گئے حضرات ہیں جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، یعنی علماء کرام کے بھی اللہ تعالیٰ درجات عطا کرتا ہے، ان کو بھی بلندیوں سے نوازتا ہے۔ یہ بلندی نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہے، بلکہ دنیا سے آخرت کی طرف جاتے ہوئے بھی اس کی کچھ مثالیں ہم کو حدیثوں میں ملتی ہے۔ ایک مشہور حدیث غالباً بخاری یا مسلم کی ہے کہ جب غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کثرت کی وجہ سے، زیادہ شہداء ہونے کی وجہ سے یہ حکم صادر کیا کہ ایک قبر میں 2 صحابہ کرام کو دفن کیا جائے، ایک قبر میں 2 شہیدوں کو دفنایا جائے۔ تو قبریں کھودی گئی، اور جب قبر میں دفن کرنے کا قبر کھودی ہوئی جو تھی اس میں اتارنے کا جب وقت آیا تو اللہ کے نبی نے یہ حکم نافذ کیا، یہ حکم دیا صحابہ کرام کو کہ قدموا من ہوا احفظ قرآنا، او کما قال،
کہ ان میں سے یہ دو جو لوگ تم خبر میں اتار رہے ہو، ان میں سے جو سب سے زیادہ قرآن مجید کا حامل ہے، جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، اس کو پہلے خبر کے اندر اتارو۔ اب ذرا غور کرے 2 منٹ کے لیے کہ اگر 2 لوگوں کو خبر میں اتارنا ہے، ایک کے بعد ایک دونوں کو اتارا جائے گا، تو دونوں کے درمیان جب دونوں کو ایک کے بعد ایک اتاریں گے تو دونوں کے درمیان فاصلہ کتنے منٹ کا ہے، کتنے سیکنڈز کا ہوگا؟ ایک آدمی کو خبر میں اتارا گیا، اس کے بعد دوسرا آدمی رکھا ہوا ہے، اس کو خبر میں اتارنا ہے۔ یہ دونوں کے ایک کے بعد ایک آنے میں کتنا فرق ہوگا؟ کتنے تھوڑے سے سیکنڈز، یا بہت مان لے تو تھوڑے سے منٹ لگیں گے۔ اس فضیلت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو آگے رکھنے کا حکم دیا کہ جو زیادہ علم والے ہیں، جن کو قرآن مجید کا زیادہ علم ہے، ان کو پہلے خبر کے اندر اتارو، کیونکہ نعمتیں، جنت کی نعمتیں ان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ چند سیکنڈ یا چند منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، ان کو پہلے نعمتیں ملے اور وہ اللہ رب العالمین سے پہلے ملاقات کرے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ خبر میں ان کو پہلے اتارنا جن کو قرآن مجید زیادہ یاد ہے۔ یہ بھی علماء کرام کی فضیلت اور عظمت کی دلیلوں میں سے ایک عظیم دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے علماء کرام کی تعریف میں اور بھی بہت ساری آیتیں نازل کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہے۔ مختصراً ذکر کر کے ہم علماء کرام کے حقوق پر آتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے علماء کرام ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ جتنا بڑا عالم ہوگا، حقیقی معنوں میں عالم، ابھی میں ذکر کروں گا کہ عالم کہتے کسے ہیں، جو جتنا بڑا عالم ہوگا، جتنا زیادہ علم جس کے پاس ہوگا، وہ اللہ سے اتنا زیادہ خشیت والا، اتنا زیادہ خوف والا، اور اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے احکام کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ یہ بھی علماء کرام کا ایک امتیاز ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ نے کہا کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے، جو جاہل ہے وہ لوگ، یہ دونوں میں کبھی بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے بھی بتایا کہ علم والوں کا ایک خاص مقام و مرتبہ اور اللہ کے نزدیک ایک خاص فضیلت ہے۔ علماء کرام کہتے کسے ہیں؟ اسی آیت کو آپ لیں، اللہ نے کہا کہ اللہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء کرام ہیں۔ اور اگر لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ اللہ سے ڈرنے والے تو علماء کرام ہی ہیں، صرف علماء ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو۔ اس آیت میں اللہ نے علماء کی ایک علامت بتائی ہے، ایک پہچان بتائی ہے کہ جس نے علم حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو وہ علماء میں سے نہیں ہے۔ اس کو آپ حقیقی معنوں میں عالم نہیں کہہ سکتے۔ تو علماء سے ڈرنے والا ہو اسے عالم کہتے ہیں۔ علماء کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے علم کی گواہی دوسرے بڑے علماء کرام دے۔ جیسے کہ آج کا جو مشہور طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا، پہلے ایسا تھا کہ حلقے لگتے تھے مسجدوں میں اور دیگر مقامات پر، اور لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، لمبے لمبے سفر کرتے تھے، اور جو جہاں کہیں عالم ہو اس کے شہر میں جا کے اس کے ساتھ رہ کے اس کی مجلسوں میں حاضری دے کر علم حاصل کرتے تھے۔ لیکن یہ طریقہ اب تقریباً مفقود ہو چکا ہے۔ اب مدارس کا سسٹم ہے، اور ایسا ہے کہ مدرسوں میں آپ جائیں، ایڈمیشن لیں، وہاں پر علماء کرام کی ایک ٹیم ہوتی ہے، ان کی الگ الگ گھنٹیاں ہوتی ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر آپ علم حاصل کریں۔ اگر وہ علماء کرام آپ کے بارے میں شہادت دے رہے ہیں، وہ علم میں پکے ہیں، علم میں راسخ ہیں، اور وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ فتویٰ دینے کے لائق ہو گیا ہے، اب یہ عالم بن گیا ہے، تو ہم اسے بھی علماء کرام میں شمار کریں گے۔ تو علماء ہونے کے لیے یا عالم ہونے کے لیے ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ دوسرے اہل علم حضرات، دوسرے بڑے علماء کرام اس کے بارے میں گواہی دے، اس کے علم میں پختگی ہو، اس کا علم پکا ہو۔ تو یہ علماء کرام کی پہچان ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں مختصر سے وقت میں کہ علماء کرام کے حقوق قرآن و حدیث میں کیا بیان کیے گئے۔ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کے، نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء جب دنیا سے گئے تو انہوں نے وراثت کے طور پر دینار اور درہم کو، سونے چاندی کے سکوں کو، روپیوں پیسوں کو اور مال و دولت کو نہیں چھوڑا، انہوں نے وراثت کے طور پر علم کو چھوڑا ہے۔ انما ورثوا علما، انہوں نے علم کو وراثت کے طور پر چھوڑا ہے، اور یہ وراثت علماء کرام کا حق ہے، جسے انبیاء کی طرح علماء کرام آپ کو بتاتے ہیں، دین کی باتیں آپ کو پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں دین کے پہنچانے پر دی ہے، یا جو خیر کی بات کی ہے، جو مشہور 2-4 حدیثیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو اسے دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسے عالم بناتا ہے۔
اس حدیث سے بھی استدلال کیا اہل علم نے کہ اس میں علماء کرام کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر رہا ہے اس کو اللہ دین کی سمجھ دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو دین کی سمجھ دیا ہے. اگر کوئی عالم ہے, دین کا پکا علم اس کے پاس ہے, تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے, اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے, تبھی اس کو دین کا علم دیا ہے. حاضرین, انبیاء کرام کے وارثین علماء کرام ہیں جو آپ تک دین کا علم پہنچاتے ہیں, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہی سے رجوع کریں, یہ ان کا حق ہے. آپ ان کا احترام کریں, ان کی عزت اور ان کی تعظیم کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس منا من لم یؤخر کبیرنا, کہ ہم میں سے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ, جو بھلائی کا حکم نہیں دیتا, اس کے سامنے کوئی خیر کا کام اس کے ذریعے سے خیر کا کام ہو سکتا ہے, وہ بھلائی کا حکم دے سکتا ہے, لیکن استطاعت کے باوجود نہیں دے رہا. وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ, اور وہ برائی سے نہیں روک رہا, روک سکتا ہے, روکنے کی طاقت ہے, لیکن پھر بھی نہیں روک رہا, تو اللہ کے نبی نے کہا لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کے بعد آخر کا ٹکڑا ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ, کہ جو ہمارے عالم کا حق پہچانتا نہیں ہے, جو علماء کے حقوق کو, ان کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے, تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے خود حکم دیا ہے کہ علماء کرام کا احترام کیا جائے, ان کے حقوق کو پہچانا جائے اور ان کے حق کو ادا کیا جائے. ایک اور مشہور حدیث غالباً سنن ترمذی کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیب المسلم, کہ اللہ تعالیٰ کا احترام اور اس کی تعظیم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑے بوڑھوں کا ادب کیا جائے, ان کی تعظیم کی جائے. وحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی, اور جو قرآن مجید کا حامل اور جو قرآن مجید کا حافظ ہے اس کا بھی احترام کیا جائے. ایسا حافظ جو قرآن مجید میں غلو اور اس میں تقصیر نہ کرتا ہو, ایسے لوگوں کا بھی احترام کرنا جن کے پاس ایسا علم ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احترام اور اس کی تعظیم کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی تعظیم اور ان کی عزت کو اللہ رب العالمین کی عزت اور اس کی تعظیم کے ساتھ جوڑ کر بتلایا ہے. علماء کرام کی تعظیم اور ان کے احترام کی تطبیقی اور عملی مثالیں ہمیں سلف کی کچھ زندگی میں ملتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہے اور جلیل القدر صحابی رسول ہے, تفسیر میں ان کا مقام و مرتبہ مسلم ہے, جو مفسر صحابہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. تفسیر کا سب سے زیادہ علم قرآن مجید کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حالت یہ تھی, صحیح روایتوں میں یہ بات ذکر ہے کہ وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب وہ دیکھتے کہ وہ سواری پر آ رہے ہیں, تو ان کی سواری کی جو لگام ہوتی ہے, نکیل, اسے پکڑ لیتے اور خود سواری کو آگے ایک غلام کی طرح, ایک نوکر کی طرح اس سواری کو آگے لے کر چلنے لگتے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, چچیرے بھائی, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنا یہ کام خود کر سکتے ہیں, آپ اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ جواب میں دیتے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وان نفعل بعلمائنا, کہ ہم کو اپنے علماء کے ساتھ ایسے ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, ایسا ہی احترام اور ایسی عزت کرنے کی ہم کو تاکید کی گئی ہے. اب تاکید کرنے والا کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو تربیت دی تھی کہ تم میں سے جو علماء کرام ہیں, جو زیادہ علم رکھنے والے ہیں, ان کی تعظیم کی جائے, ان کی عزت اور ان کا احترام کیا جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خود کی یہ بات ہے, سنن دارمی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں صحیح سند یا حسن سند کے ساتھ یہ مروی ہے کہ وہ خود کسی حدیث کے بارے میں جب سنتے, وہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ کسی صحابی کے پاس کوئی حدیث ہے, تو میں اس کے دروازے پر چلا جاتا, اور مجھے جب پتہ چلتا کہ وہ صحابی رسول جن سے مجھے علم حاصل کرنا ہے وہ ابھی خیلولہ کر رہے ہیں, وہ ابھی آرام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, تو میں ان کو کبھی بھی جگاتا نہیں تھا, میں ان کے دروازے پر ان کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ جاتا تھا. جب وہ دروازہ کھولتے تو دیکھتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی, چچیرے بھائی, آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ آپ کہتے تو ہم کسی کو بھیج دیتے, آپ یہاں پر آنے کی اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے کہ نحن احق بذلک, کہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئے اور آپ کو پوچھیں, کیونکہ علم آپ کے پاس ہے, ضرورت ہماری ہے, لہٰذا ہم کو آپ کے پاس آ کر پوچھنا چاہیے.
تو یہ علماء کرام کا احترام اور ان کا تقدس صحابہ کرام کے دور میں تھا. اور آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں ملے گی کہ علماء کرام کے پاس لوگ جا کر سیکھتے تھے, ان کو نہیں بلاتے تھے کہ آؤ اور ہمارے پاس آ کر اپنا علم بیان کرو. اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ علماء کرام کی طرف لمبے سفر کرتے تھے. اب وہ میں آپ کے سامنے کئی واقعات وہ بیان نہیں کروں گا کہ جس میں صحابہ کرام نے اور سلف نے لمبے سفر کیے ایک دو حدیثیں معلوم کرنے کے لیے. جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ مدینہ سے شام کا سفر تقریباً 15 دن کا سفر ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا. تو یہ ایک دو مثالیں ایسی نہیں ہیں, صحابہ کرام کی اور سلف کی پوری زندگی ایسی ہی تھی کہ جس میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی علم حاصل کرنے کے لیے. خود علماء کرام کے سامنے جاتے تھے, ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے عاجزی تواضع کے ساتھ خاکساری اور انکساری کے ساتھ بیٹھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے. عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کیا. ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا تھا کہ عمر عبداللہ بن عباس کو اپنی مجلس میں اتنا قریب کیوں رکھتے ہیں, حالانکہ وہ عمر میں اتنے چھوٹے ہیں اور ابھی بڑے صحابہ کرام بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں. ان کو عمر رضی اللہ عنہ نہیں بلاتے, ان کو بلاتے ہیں, حالانکہ عبداللہ بن عباس چھوٹے ہیں, کم عمر والے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور سب کو پوچھا کہ بتاؤ سورہ نصر کی تفسیر کیا ہے. لوگوں نے, جو دوسرے صحابہ تھے, ظاہری معنی بیان کیا. یہ واقعہ آپ جانتے ہوں گے, بہت مشہور ہے. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا کام دنیا میں جو تبلیغ کا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا. اب آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے, ذکر و اذکار کیجئے, اللہ کے سامنے استغفار کیجئے. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. آپ کو اس دنیا سے اب رخصت ہونا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی اس کا مطلب یہی سمجھتا ہوں. تمام صحابہ کرام کو بتلایا کہ دیکھو ان کے اس علم کی وجہ سے میں ان کو قریب کرتا ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ یہ عمر میں کم ہے تو ان کو دور کر دیا جائے. اگر عمر کم ہے لیکن علم زیادہ ہے تو وہ آدمی یا وہ شخص عزت کا زیادہ حقدار اور احترام کے زیادہ لائق ہے. اور یہ بات صحابہ کرام خود سمجھتے تھے اور عملی تطبیق لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. تو یہ پہلا حق ہے علماء کرام کا کہ ان کا احترام کیا جائے, ان کو جو مقام و مرتبہ ان کا ہے, ان کا جو حق ہے ویسا حق ان کو دیا جائے اور ان کی عزت کی جائے. دوسرا حق ان کا یہ ہے کہ عوام الناس ان سے اپنے دلوں میں محبت پیدا کرے, ان سے ایک خاص لگاؤ, اپنا ایک خاص برتاؤ رکھے, ان سے جڑ کر رہیں اور ان سے محبت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو ایک صحابی رسول جو کہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے, جن کا نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں مسلمان ہو چکا ہوں, میں کلمہ پڑھتا ہوں اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں, لیکن یہ لوگ جو یہودی ہیں آپ ان کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑے بہتان تراش ہیں, بہت بڑے بہتان باز لوگ ہیں. یہ لوگ لوگوں پر الزام لگانے میں سب سے آگے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور میرے بارے میں پہلے پوچھ لے کہ میں کیسا ہوں. اگر آپ ڈائریکٹ جا کر بتائیں گے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو یہ میری ڈائریکٹ برائی شروع کر دیں گے. تو اللہ کے نبی ان کے پاس گئے. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ منقول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جا کر پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے آدمی ہیں. تو تمام لوگ جو یہودی وہاں پر موجود تھے انہوں نے بیک وقت کہا کہ حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا, کہ ہم میں سے سب سے بڑا عالم, ہم میں سے بڑے عالم کا بیٹا اور بہت اچھا آدمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اگر وہ اسلام لے آئے, اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کیا تب بھی تم ان کے بارے میں ایسی بات کہو گے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اعاذہ اللہ منہ, کہ اللہ اس کو اسلام لانے سے محفوظ رکھے, اللہ ان کو بچائے اسلام لانے سے. وہ ایسا نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے آ گئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں, وہی عبادت کے لائق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. تو لوگوں نے فوراً اپنی بات کو پلٹ لیا. وہ سارے یہود جو تھوڑی دیر پہلے ان کو بڑا عالم کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ شرنا وابن شرنا, کہ ہم میں سے سب سے خراب آدمی, سب سے گھٹیا اور سب سے برا آدمی ہے, اور اس کا باپ بھی سب سے برا تھا, سب سے برے باپ کا سب سے برا بیٹا ہے.
تو انہوں نے اپنی بات کو فوراً پلٹ دیا. اہل علم نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ علماء کرام سے جو محبت ہوتی ہے وہ ہر حال میں ہونا چاہیے. اگر وہ تمہارے موافق بات کر رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ اچھے سے رہ رہے ہو, اور اگر تمہاری مخالفت میں کوئی بات آ جائے تو تم ان کے خلاف الزام تراشیاں کرنے لگو. یہ طریقہ یہودیوں کا ہے اور یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کا ہے. اور یہی مثالیں کچھ ملتی ہے, اس کو چھوڑ کر اب آگے بڑھتے وقت ختم ہونے پر ہے, کہ علماء کرام سے محبت کی جائے. اس کی دلیل یہ بخاری کی حدیث ہے. علماء کرام سے رجوع کرنا, ان سے سوالات کرنا, کوئی مسئلہ پیش آیا تو ان سے پوچھنا, یہ علماء کرام کا خاص حق ہے جو آپ ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے. اگر دیں گے تو آپ گناہ میں پڑیں گے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو, علماء کرام سے پوچھو جو اہل علم اور علم والے ہیں, ان سے علم حاصل کرو اور ان سے معلومات لو. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس جب کوئی معاملہ آتا ہے تو یہ لوگوں میں پھیلانے لگتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اگر یہ رسول کی طرف معاملے کو لوٹائیں یا اولی الامر کی طرف معاملے کو لوٹائیں. اولی الامر حکم والے جن کے پاس معاملہ ہے, تو اس سے مراد حکام بھی ہو سکتے ہیں, علماء کرام بھی ہو سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک جگہ پر اس کی تفسیر علماء کرام سے کی ہے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہاں مراد اولی الامر سے علماء کرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ معاملات کو رسول کی طرف لوٹائیں یا اولو الامر کی طرف یعنی علماء کرام کی طرف اپنے معاملے لے کر جائیں تو یہ معاملے حل ہو جائیں گے. فعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. تو ان کے پاس لے جانے سے یہ استنباط کریں گے, غور و فکر کریں گے, دلائل کو دیکھیں گے اور معاملے کا فیصلہ کریں گے اور تمہارے سامنے حل رکھیں گے. تو یہ حق اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو دیا ہے, لہٰذا آپ انہی کی طرف رجوع کریں. آخر میں چند گزارشات پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. علماء کرام دن بدن دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں. خصوصاً گزشتہ چند سالوں میں علماء کرام کی جو وفیات ہیں, ان کی جو وفاتیں ہیں, مسلسل دیکھنے میں آ رہی ہے. اس سے ہم کو وہ حدیث ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جو بخاری میں 100 نمبر پر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے, لوگوں کے سینوں سے چھین لیا گیا. ایسا نہیں ہوگا کہ آج آدمی عالم تھا اور اس کی کچھ غلطی کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی وجہ سے اس کے سینے سے, دل سے پورا علم اٹھ گیا اور وہ جاہل ہو گیا. علم کو اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا. وَإِنَّمَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء. اللہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو وفات دے دے گا. علماء کرام کی وفاتیں ہوگی, وہ دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے, ان کے ساتھ ان کا علم بھی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. حتی اذا لم یبقی عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا. یہاں تک کہ جب کوئی عالم دنیا میں بچے گا نہیں, جب علماء لوگوں کو ملیں گے نہیں, تو یہ جاہل, ان جاہلوں کو مفتی بنا دیا جائے گا. وہ لوگوں کو بغیر علم کے فتوے دیں گے. جاہل ہیں لیکن پھر بھی فتوے دے رہے ہیں, لوگوں کو فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا. خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ایسا وقت آنے والا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, اور اس کے بہت سارے آثار ہم آج حقیقی معنوں میں اور عملی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ علماء کرام سے سیکھا نہیں ہے, جن کے علم میں اتنی پختگی نہیں ہے, جن کے پاس اتنا پکا علم شریعت کا نہیں ہے, وہ فتوے بازی کر رہے ہیں اور ایسے حساس مسائل میں اپنی زبانیں دراز کر رہے ہیں جس میں بڑے بڑے علماء کرام بات کرنے سے ڈرتے ہیں. امام مالک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 40 سوالات عراق کے لوگوں کے ان کے پاس آئے تھے, انہوں نے 6 سوالوں کے جواب دیے اور باقی کے بارے میں کہہ دیا کہ لا ادری, میں نہیں جانتا. ان 34 سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے, یہ 6 سوالوں کے جواب میں نے دیے ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ تو اتنے بڑے امام ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں نہیں جانتا ہوں, اور جا کر بتلا دو کہ امام مالک ان 34 سوالوں کے جوابات کا علم نہیں رکھتا ہے, اس کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو یہ آیت کے ساتھ جوڑ کر اس کو دیکھیں. اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقی خشیت اور اللہ کا حقیقی خوف یہ علماء کرام کے دلوں میں ہوتا ہے, اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. یہ جب بھی کسی سوال کا جواب دیتے ہیں, جب بھی شریعت کی کوئی بات بتاتے ہیں, تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ترجمانی کر رہا ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہا ہوں. اگر میں جھوٹ بولوں گا یا مجھ سے غلطی ہوگی تو غلط بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب ہو جائے گی, جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ سکتا ہے. لہٰذا ایک لفظ, ایک بات وہ ذمہ داری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ بولتے ہیں. اور یہ خشیت, یہ پکا علم جس کے دلوں میں نہیں ہوتا, وہ چٹکیوں میں جواب دیتے ہیں, ایک بات کا جواب دیتے ہیں.
جو ان کو آئے یا نہ آئے ہر چیز کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء اکرام کا احترام کریں، ان کی اہمیت کو پہچانیں، ان کی زندگیوں کو غنیمت جانیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ اپنے زمانے کے صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے عالم جانے جاتے تھے، فرائض کا خاص علم ان کے پاس تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مات الیوم حبر الامہ، آج کے دن اس امت کا بہت بڑا عالم دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ کیف یغبض العلم، تم میں سے کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا سے علم کس طرح اٹھا لیا جاتا ہے، تو وہ ان کی طرف دیکھے، وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھے۔ ہاکذا یغبض العلم، ان کی خبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح دنیا سے علم اٹھایا جاتا ہے۔ ایک آخری حدیث، زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی ایک بات انہوں نے سن رکھی تھی کہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا اور یہ علم اس طرح سے جو تم دیکھ رہے ہو باقی نہیں رہے گا۔ زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم علم کو سیکھیں گے، اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں گے، یہ علم اسی طرح سیکھتے سکھاتے رہیں گے اور علم محفوظ رہے گا، ہم اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قرآن مجید کے موجود ہونے پر ایسی بات کر رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ تورات اور انجیل بھی لوگوں کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس تورات ہے اور عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، لیکن کیا اس کتاب کا انہیں فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ تو کتابوں کا ہونا کافی نہیں ہے۔ آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سے آج تک بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہے اور بہت ساری لکھی جا رہی ہے، لیکن ان کتابوں کا فائدہ آپ کو تبھی ہوگا جب علماء کرام اس دنیا میں باحیات رہیں گے اور آپ کے سامنے تشریح کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔